حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کو اللہ رب العزت مال عطا کرے، دولت دے، اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے، قیامت کے دن اس کا وہ مال گنجے سانپ کی شکل میں بنایا جائے گا، اور وہ گنجا پن اس کے سخت زہریلے ہونے کی علامت ہوگی۔ وہ سانپ اس کے گلے کا توق بنا دیا جائے گا، اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، اور وہ سانپ اس کے یہ دونوں جبڑے، جس کو اردو میں بانچھے بھی کہتے ہیں، یہ دونوں جبڑے پکڑے گا اور اس کو منہ کے اندر ڈسے گا اور یہ کہے گا انا کنزوکا وانا مالوکا، میں تیرا خزانہ، میں تیرا جمع کیا ہوا مال، اور میں تیری وہ دولت ہوں جس پر تو سانپ بنا بیٹھا رہا، آج اس کا مزہ چکھ لے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرما کر اس کی تصدیق کے لیے سورہ آل عمران کی آیت بھی پڑھی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، کہ وہ لوگ ہرگز یہ گمان نہ کریں جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اپنے فضل و کرم سے اور وہ اس کے ادا کرنے میں بخل سے کام کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، ان کا یہ عمل ان کے لیے بہتر ہے، ایسا گمان نہ کریں، بلکہ یہ عمل ان کے لیے بہت برا ہے، اور میدان قیامت میں ان کے مال کو ان کے گلے کا توق بنا دیا جائے گا۔ لہذا ہمیں جو صاحب نصاب ہیں، اللہ نے جن کو مال عطا فرمایا ہے، ان کو چاہیے کہ اپنے مال کی مکمل پابندی کے ساتھ اور پورا حساب لگا کر زکوٰۃ ادا کرتے رہیں۔ اگر دنیا میں زکوٰۃ ادا نہ کریں گے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اگر مال زکوٰۃ کے ساتھ دوسرا مال مل جائے اور وہ مال جس کی زکوٰۃ ادا نہ کی گئی ہو، تو یہ دوسرا ملا ہوا مال زکوٰۃ کے ساتھ یہ بھی برباد ہو جائے گا اور یہ بھی ہلاک ہو جائے گا۔ اس لیے چند پیسوں کے خرچ کرنے میں پسو پیش نہ کریں، آگے پیچھے نہ ہو۔ یہ آپ کا خرچ کیا ہوا مال آپ کے بھائی کی مدد میں لگے گا، آپ کا خرچ کیا ہوا مال اللہ کے دین کے لیے لگے گا، آپ کا خرچ کیا ہوا مال آپ کے رشتہ دار پر لگے گا، اور صرف یہ کہ یہ مال لگے گا اور دوسروں کی ضرورتیں پوری ہوں گی، بلکہ اس مال کے خرچ کرنے پر آپ کے مال میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔ لہذا جو صاحب نصاب ہے، پابندی سے اپنے مال کی زکوٰۃ لازماً ادا کریں۔